اسکیل 28واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، والی سور سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ دیکھ، تو دانیال سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی حکمت سے، اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اس لیے دیکھ، میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے۔ وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں، حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے؟ تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو حاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں حاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افکن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کر دے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سجدہ کا رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تیرا مخالف ہوں اے سیدہ، اور تیرے اندر میری تمجید ہوگی، اور جب میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ معلوم کر لیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور اس میں میری تقدیس ہوگی۔ میں اس میں وبا بھیجوں گا اور اس کی گلیوں میں خون ریزی کروں گا، اور مقتول اس کے درمیان اس تلوار سے جو چاروں طرف سے اس پر چلے گی گریں گے، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا، اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دی تھی بسیں گے، اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے، بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے۔ جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حقارت کرتے تھے سزا دوں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ آمین۔